یورپ کی طرف سے یعنی مغرب کی طرف سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے تصور کے مطابق، ان کے خیالات کے مطابق کہ وہ جنگجو لوگ تھے، وہ لوگوں سے زبردستی اسلام قبول کرواتے تھے۔ یورپ نے اس پروپیگنڈے کو اتنا پھیلایا کہ ہمارے اپنے کچھ ان کی تہذیب سے، ان کی تعلیم سے، ان کے تمدن سے کچھ متاثر ہمارے اپنوں نے بھی اس بات کو یہ کچھ شش پنج میں پڑ گئے ہیں کہ واقعی ایسا تو نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے زبردستی لوگوں سے اسلام قبول کروایا، حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، بالکل غلط ہے، حقیقت کی بالکل خلاف ہے۔ یہود نے روز اول سے اسلام کے خلاف کوئی بھی کسر، کوئی بھی سازش ہو اسلام کے خلاف، وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ عروہ ابن مسعود الثقفی یہ ایک شخص ہیں، یہ بعد میں مسلمان ہوا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کی طرف سے ایز اے اسپوکن پرسن، بطور ترجمان، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بعد میں جب وہ یہاں سے گیا، ایک صلح حدیبیہ کی بہت لمبی حدیث ہے، بخاری جلد نمبر 2 کتاب الشروط میں ایک لمبی طویل حدیث ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے عروہ ابن مسعود الثقفی ان کی ایک بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کیسے پیش کی مشرکین مکہ کے سامنے، انہوں نے صحابہ کرام کی تصویر کیسے پیش کی مشرکین مکہ کے سامنے۔ جب یہ وہاں گئے نا، انہوں نے عجیب منظر کشی کی، اس نے کہا ہوئے ہوئے عجیب لوگ تھے یہ صحابہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے تک نہیں دیتے تھے۔ ان کے یہ الفاظ ہیں، کادو یقتتلون علی وضوئہ، قریب تھا کہ صحابہ کرام اس وضو کے پانی پہ جگڑ لیتے۔ چلو ہم فرض کر لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے لوگوں کو شمشیر یعنی تلوار کے بل بوتے لوگوں کو اسلام قبول کروایا، لوگوں سے اسلام قبول کروایا، لیکن یہ تو بتا دیجئے کہ ان کی دل میں یہ محبت کس نے ڈالی؟ جو آپ علیہ السلام پر فدا ہوتے تھے، اسلام کے لیے ان کی لازوال قربانیاں ہیں، ان کے دل میں اسلام کی عظمت تھی، ان کے دل میں آپ علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی۔ تلوار یہ کام نہیں کر سکتی، طاقت یہ کام نہیں کر سکتی کہ آپ کسی کی محبت زبردستی اس کے دل میں ڈال دیں۔ عروہ ابن مسعود الثقفی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام اس کے وضو کے پانی کو اٹھا کر اپنے جسم پر مل لیتے تھے تبرک کے لیے۔ یہ کام تلوار نہیں کر سکتی۔ یہ انسان کی جو دن ہے نا، یہ تھوک، اس سے فطری انسان کو نفرت ہوتی ہے، یہ انسان کی نیچر ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو تھوک سے نفرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ وہ چاہے ماں ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، بیوی ہی کیوں نہ ہو، کوئی اس کی تھوک چھاٹ نہیں سکتا۔ والدین بڑے محترم ہیں، لیکن والدین کے ان کے تھوک کو کوئی چھاٹ نہیں سکتا، اس انسان کو نفرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے زندگی بھر آپ علیہ السلام کے دھن مبارک کو زمین پر گرنے تک نہیں دیا۔ یہ کام تلوار کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ یہ ان کے دل میں یہ عظمت کس نے ڈالی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وہ امیر المومنین خلیفہ وقت تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے، ان کی زرہ گم ہو گئی، زرہ جنگی لباس، ان کی زرہ گم ہو گئی، تو پھر وہ زرہ ایک یہودی سے برآمد ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے کہا یہ زرہ میرے ہے، یہ مجھے واپس کر دو۔ اچھا، اس یہودی نے کیا کہا؟ جاؤ گواہ لے کے آؤ۔ ان کو پتہ تھا کہ اگرچہ حضرت علی امیر المؤمنین ہے، وقت کا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، لیکن ان کو یقین تھا کہ یہاں پر زور زبردستی نہیں ہے، یہاں پر زور زبردستی نہیں ہے، اس پر حضرت علی میرا مواخذہ نہیں کرے گا جب میں اس سے کسی گواہ کا مطالبہ کروں۔
ان کو فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار آزادی رائے مکمل طور پر حاصل تھی۔ اسلام کے اندر اظہار آزادی رائے ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ گواہ لے کے آؤ۔ حضرت علی نے جا کے یہ مقدمہ کورٹ میں دائر کیا۔ اس وقت کے قاضی چیف جسٹس قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت علی نے دعویٰ دائر کیا کہ فلان یہودی نے میری زیرہ چوری کی ہے، وہ اب واپس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب چونکہ دعویٰ حضرت علی نے دائر کیا تھا نا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، حضرت علی پر لازم ہے شرعی طور پر کہ وہ گواہ پیش کرے اپنی اس دعوے پر۔ حضرت علی کے پاس دو گواہ تھے، ایک حضرت امام حسن جو ان کے بڑے صاحبزادے تھے، اور ایک ان کے غلام قمبر۔ ان دونوں کو کورٹ میں پیش کیا۔ قاضی شریح کا موقف یہ تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ بیٹے کی گواہی بھی باپ کے حق میں قابل قبول ہے۔ جب انہوں نے امام حسن کو آگے کر دیا کہ یہ ہے میرا گواہ، سن لیجیے اس کا بیان قلم بند کر دے۔ قاضی شریح نے کہا یہ تو آپ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، ان کی گواہی تو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میرا موقف یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا اس کی گواہی کو رد کی جاتی ہے، ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ حضرت علی وقت کا خلیفہ، امیر المومنین، شیر خدا، حیدر کرار، کوئی عام شخص بھی نہیں ہے، نہ ماتھے پہ سلوٹیں، نہ ناراضگی کا اظہار، آرام سے کھڑے رہے۔ اب چونکہ گواہ کم ہو گیا، ایک گواہ کم پڑ گیا، قاضی شریح نے ظاہری طور پر ظاہر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ زرہ یہودی کی ہے۔ پھر بھی حضرت علی نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، خاموش رہے، کوئی ناراضگی نہیں تھی، ماتھے پہ کوئی شکنیاں نہیں تھی۔ عدالت سے باہر نکلے، خندہ پیشانی سے نکلے۔ اس یہودی نے جب یہ منظر دیکھا کہ بھائی حقیقت تو کچھ اور ہے، یہ زرہ واقعی حضرت علی کی ہے، یہ تو میری نہیں ہے، اس نے باہر آ کر حضرت علی سے کہا کہ پہلے تو آپ مجھے کلمہ سنا دے کہ میں کلمہ پڑھوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد وہ زرہ حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی نے دوبارہ ان کو ہدیتاً دے دیا، بطور تحفہ، ایز اے گفٹ ان کو دے دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں اس یہودی پر کس نے تلوار سونپ کر ان سے کہا کہ آپ اسلام قبول کر لو؟ حیدر کرار کے سامنے وہ گواہ کا مطالبہ کر رہا ہے، حضرت علی کے سامنے وہ کہتے ہیں گواہ پیش کرو۔ پھر حضرت علی کیس بھی ہار جاتا ہے اور فیصلہ بھی اس یہودی کے حق میں آتا ہے۔ یہودی پھر کلمہ پڑھتا ہے۔ تاریخ میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضرت علی نے تلوار اٹھا کر ان سے کہا کہ اب کلمہ پڑھو۔ یہ اس متاثر ہو کر، اسلام سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ تو کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا آپ علیہ السلام پر کچھ خرچ تھا۔ آپ علیہ السلام کی مجلس میں آئے، صحابہ کرام ساتھ بیٹھے ہیں، آپ خود اندازہ کر لیں، آپ علیہ السلام کے چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہوں اور کوئی آ کر سخت بات کرے، صحابہ کرام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ وہ میرا قرض واپس کر دو، آپ نے بڑی دیر لگا دی۔ ایسی اونچی آواز میں انہیں بات کی، صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے یہ گستاخانہ لہجے میں بات کرتا ہے، یہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان لصاحب الحق مقال، اس بندے کا مجھ پر حق ہے، اس کو کہنے دیجئے، ان کو کہنے کا حق ہے۔ تو اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، ٹھیک ہے، تلوار کے بلبوتے کسی کو اسلام قبول نہیں کروایا گیا۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق حسنہ کے بلبوتے اسلام پھیلا ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔